من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر تشریف فرما محقر علماء کرام، مدرسہ کے اراکین اور ممبران اور ذمہ داران، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، کافی دیر سے آپ نے علماء کرام کے خطاب کو سنا اور ساتھ ساتھ میں آپ نے اس مدرسے کا تعاون بھی کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کے تعاون سے چلنے والے اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے کو کامیابی کی منزل تک لے جائے اور اس ادارے سے پڑھ کر نکلنے والے بچے اللہ رب العالمین ان کو دین کا سپاہی بنائے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، اور سب سے بڑی نعمت
یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس نے مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسا مذہب دیا، اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم جیسی ایک بین الاقوامی ایک انٹرنیشنل کتاب دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے پیغمبر، سارے انبیاء کسی ایک خاص ملک کے لیے، بستی کے لیے، قوم کے لیے اور برادری کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک ملک کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک برادری کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ صرف عرب والوں کے نبی نہیں ہیں، آپ صرف ہندوستان والوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ ساری کائنات کے چپے چپے پر جہاں انسانیت رہتی ہے، بستی ہے، آپ پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین کی حیثیت سے بھیجا ہے، اور آپ کو بھیج کر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، یہ فرماتے ہوئے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھی بھیجا، اور مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ آپ کی رحمت کچھ خاص۔ آپ رحمت تو بن کر آئے ہیں ساری کائنات کے لیے، لیکن خاص محبت ہے مومنین کے ساتھ، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف مومنوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، مومنوں پر مہربان ہیں، غیر مسلموں کے لیے مہربان نہیں، تو وہ غلط سوچتا ہے۔ اگر ہم کو اپنے بچے سے پیار ہے، ہم کو اپنے بچے سے محبت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے اپنے پڑوس کے بچے سے نفرت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے دوسروں کے بچوں سے نفرت ہے۔ خاص محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سے جو محبت ہوگی، ہم اپنی اولاد کے لیے جو وقت، جو پیسہ کی قربانی دے سکتے ہیں، وہ ہم دوسروں کے لیے نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں پر ہم ظلم کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے بارے میں فرمایا کہ مومنین کے لیے ان کی رحمت خاص ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مہربان نہیں ہے۔ ابھی چند ہی دن ہوئے ہوں گے اور آتنکوادی حملے کا اسلام سے
یا مسلمانوں سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹری کی ڈگری لے لی، لیکن افسوس کہ اسلام کی الف سے بھی واقفیت نہیں ہو سکی ان کو۔ زمین میں خون خرابہ کرنا، زمین پر فتنہ اور فساد پھیلانا، زمین میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنا، اسلام اس سلسلے میں بڑا سخت ہے۔ اور وہ یہاں تک کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، زمین میں فتنہ پھیلانا اور فساد برپا کرنا یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اور یہ منافقوں کی علامت ہے زمین میں